خاندان بھی ہو، اعمال بھی اچھے ہوں تو پھر نسبت فائدہ دیتی ہے. پھر حسن و حسین ہی جنت نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف نسبت کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نسبت کا ڈینائی کیے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ درمیان میں موقف یہ ہے کہ نسبت کا فائدہ تب ہے جب کوئی شخص اپنے اعمال صحیح کرے تو پھر نسبت واقعی فائدہ دیتی ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا نا، انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی، نسل ہونے کی وجہ سے دی تھی نا. اور اب بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک خلافت صرف قریش میں رہ سکتی ہے، بنو اسماعیل کے اندر. کیا دوسرے مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو چنا تھا اب بنو اسماعیل کو. اس لیے آپ دیکھیں کہ آخری خلیفہ جو ہوں گے مسلمانوں کے، جو پوری دنیا میں خلافت قائم کریں گے، مسئلہ نمبر 127 میں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں ریکارڈ کروایا ہے 12 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اور وہ بھی ہاشمی خاندان سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. ابو داؤد میں، مسند احمد میں اور کتابوں میں احادیث موجود ہیں. تو وہ بنو اسماعیل میں سے، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے سید ہوں گے. لیکن ایک سید وہ ہے جو صرف نام کا ہی سید ہے، اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امتی یہ بات کر رہا تھا. بھائی اسی تو آڈے امتی نہیں، اللہ دے بندے ہو، اسی نبی علیہ السلام دے امتی ہیں. امتی ہونے میں تو ہم دونوں برابر ہیں. جیسے بشر ہونے میں انبیاء اور عام انسان برابر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی بشر ہونے میں، اسپیشیز میں. اسی طریقے سے جہاں تک امتی ہونے کا تعلق ہے تو چاہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہو، بنو اسرائیل میں سے ہو، یا کوئی ترک ہو، چاہے کوئی جٹ ہو، رائی ہو، کوئی مغل ہو، کوئی چودھری ہو، سب کے سب جو ہے وہ امتی ہونے میں تو برابر ہے نا. باقی مرتبے میں اب آپ دیکھ لیں، پھر وہ جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. اب قریش ہی میں یعنی بالکل نچلے درجے کے دو خاندان تھے، بنو تیم اور بنو عدی. ہمارے پہلے دو خلیفہ راشد جو ہیں وہ ان دو خاندانوں میں سے، اعلیٰ خاندان نہیں تھے وہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. آل امیہ چلیں کوئی اعلیٰ درجے کا خاندان، حکومتی لیول پہ تھا. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ان میں سے ہوئے، اور چوتھے تو خیر ہاشمی تھے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو اسلام نے ذات پات ان ساری چیزوں کو ایڈریس ضرور کیا ہے اس حوالے سے، لیکن جو نسبت ہے وہ فائدہ ضرور دے گی اگر اعمال ہوں گے. اگر اعمال نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کے اعمال تیرے والے نہیں، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. وہ اہل البیت سے ہی خارج کر دیا. یہاں پہ لوگ وہ جناب سیدوں کے احترام کے لیے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پوڈری، چرسی، افیمی قسم کے، وہ مطلب بے نمازی قسم کے لوگ ہیں، ان کو رسپیکٹ کہہ رہے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. بھائی نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پوڈری چرسی کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے؟ تھوڑے سید نے اور بعمل سید کوئی نہیں ہے، اس کو رسپیکٹ دیں. پہلے یہ لوگ اپنے جد امجد کو رسپیکٹ دیں کہ ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے کہ سید ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور نسبت جو ہے وہ دعوے دار ہیں اور اعمال وہ نہیں ہے. میرا اپنا انجینئرنگ یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا، اور وہ سید تھا لیکن قادیانی تھا. تو وہ اب اس کی وہ نسبت اس کو مطلب وہ نفع دے دے گی کہ وہ اب وہ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گیا تو اب وہ نسبت کی وجہ سے اس کو نفع ہو جائے گا. تو چلے اگر میں کہتا نا وہ سنی تھا، شیعہ تھا، تو آپ کے ایک دم کان نہیں تھے کھڑے ہونے. اب قادیانی سن کے تو سارے ہل گئے نہیں یار، یعنی سید جڑے قادیانی بھی ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ کتنا گمراہ کن عقید ہے عدم نبوت کے حوالے سے. تو مطلب نسبت کام دے گی اگر اعمال درست ہوں گے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اس میں جو ہے درمیان کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نسبت کے ساتھ اعمال بھی ہونے چاہیے. خالی نسبت کوئی شے نہیں ہے جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے، اور اعمال کے ساتھ نسبت فائدہ دے گی. خود دیکھیں ہمیں جو نسبت حاصل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگی امت جب تک میری امت داخل نہ ہو. حالانکہ ہم سب سے اینڈ پہ آئے ہیں. تو ہمیں کس کی نسبت نے فائدہ پہنچایا؟ نبی علیہ السلام کی نسبت نے انشاءاللہ تعالی. تو نسبت کا فائدہ سب کو مل رہا ہے، صرف سیدوں کو نہیں مل رہا، ہمیں بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ہم بھی یعنی انڈائریکٹلی آل محمد میں ہم بھی شامل ہیں. محمد والے تو ہیں نا، ایک تو آل محمد وہ ہیں، ظاہر اہل بیت ہیں، وہ تو نہیں ہم، لیکن آل محمد والوں میں تو ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ. اور یہ نسبت ہمارے ساتھ ہے. کاش ہم اسی نسبت پہ فخر کریں، اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، وہابی، سنی، شیعہ اس قسم کے ٹرمز کی بجائے اپنے آپ کو اگر کوئی نسبت ہی لگانی ہے تو محمدی کہیں. اور نبی علیہ السلام نے دیکھیں
मुहम्मदी भी नहीं, इससे भी ऊपर चले गए। सूरतुल हज की आयत नंबर 78 के अंदर, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा, अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस कुरान के अंदर अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम, मुसलमान, फर्मा बरदार रख दिया है, ताबे फरमान। इसी पे हमें फख्र महसूस करना चाहिए। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला सैयदुना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद सैयदुना यूनुस अलैहिस्सलाम के हालात डिटेल के साथ आएंगे, फिर सैयदुना लूत अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी पैगंबरों के हालात। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा सूरत कंक्लूड हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही, अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मेरा नाम मसूद आलम फलाही है। मेरी तालीम मेरे गांव के मदरसा और मकतब से होने के बाद मौलाना भंजन के 2 मदरसे जामिया दारुल हदीस और फैज़ाम से हुई। फिर मैंने जामिया फलाह आजमगढ़ से मैंने आलिमी तफज़ीलत किया है। इसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA और B.Ed किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MPhil PhD किया। मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैंने। अभी मैं ख्वाजा चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, डीन फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ यानी लॉ हूँ। और इसी यूनिवर्सिटी में महामहिम गवर्नर मैडम ने मुझे वाइस चांसलर बनाया था। मेरी किताब हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान, मैं इसको 1996 से लिख रहा हूँ। और पहले ये मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में मज़मून शक्ल में छपी। बाद में जो है जो इस मौजू से मुतल्लिक लोग थे जो चाहते थे कि इस पर बात हो, जो काम हो, उनके कहने पे जो है ख़ास तौर से डॉक्टर फजल उमर फरीद साहब और डॉक्टर अब्दुल्लाह खान अंसारी साहब की कोशिशों से ये मंजर आ रही थी। लेकिन कुछ वजह से जो है मरकज़ी मतबा इस्लामी से न छप सकी, जिसका जिक्र हमने जमात इस्लामी चैप्टर में किया था मैंने। इस किताब का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया है और उस पर रीडिंग चल रही है। कर लेते। आप इससे पहले जो अली मिर्जा का वीडियो लगा के मैंने आपकी बात भी रखी थी, उस पर कई लोगों का कहना था कि अली मिर्जा तो कह रहा है कि नसब आपके नसब का फायदा तभी पहुंचेगा जब आपका अमाल अच्छा हो। और आपने उस पर जो टिप्पणी की थी कि नसब जो ये मान लेता है कि जन्म आधारित कोई अच्छा है, कोई शरीफ है, तो वही गैर इस्लामी है। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि ब्रीफ में, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है, जो देखना चाहते हैं वो उसमें जाके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस पर ब्रीफ में चाह रहा था आपसे। देखिए, जहाँ तक अब इस्लाम की बात करेंगे, इस्लाम में मोहम्मदी की बात करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाहिद्दीन की बात करेंगे, अल्लाह के नाज़िल की हुद्दीन की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, तो वहाँ पे नस्ल की कोई हैसियत नहीं है। सारे इंसान आदम की औलाद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदम की औलाद हैं, और चाहे जो भी हो सब आदम की औलाद हैं। कुरान ने क्या कहा कि ऐ लोगों, सूरह हुजरात की आयत 13, अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, तुमको हमने, मतलब लोगों कहा है, ये नहीं कहा मुसलमानों, लोगों मतलब पूरी दुनिया के लोगों, ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुम्हारे कबीले और ख़ानदान बनाए ताकि तुम एक दूसरे पहचान सको। तुम में सबसे अच्छा वो है अल्लाह के नज़दीक जो ज़्यादा तकी हो, परहेजगार हो। बताइए कहाँ नस्ली बात है भाई? नस्ल शरीफ कैसे हो सकता है जब सारे एक ही आदम की औलाद है? उसमें वो चीज़ कैसे हो सकती है? कोई अपने आप को जानवर की औलाद मान ले कि हाथी बड़ा है तो हम तो बड़े हो गए, हम वो कह सकता है कि हम तो इसलिए हम अपने माने। अगर आप आदमी की औलाद मानते हैं तो आपको नहीं क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का सिर्फ दावा क्या है? तकवा। और कुरान की जो दूसरी आयतें हैं, लक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को तकरीम दी। फिर कुरान ने कहा कि लक़द
खलकना फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे पैदा किया। तो इंसान की बात करता है कुरान, और कुरान जो है नस्ल की बात नहीं करता है। तो आदम को किस कास्ट के थे आप, कोई बता दे। अगर कोई आदमी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है तो आदम किस कास्ट के हैं? भाई आदम ही तो आदमी बना है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, वाट जो भी हो। अच्छा सर, मैं इस पे जहाँ भी जो है नस्ल बेस श्रेष्ठता मानी जाएगी, वो शैतान की दलील थी। वो शैतान ने कहा था, यही पर एक सवाल कर रहे हैं आपसे सब कि अगर जो ऐसा नहीं है तो अल्लाह ताला ने क्यों अलग अलग जातियों में, अलग अलग खानदानों में बांट दिया? मतलब उनका कहना है कि तो अल्लाह की पड़ती है, तुम एक दूसरे पहचान सको, जान सको। फला अच्छा फला, मान ली के एक आदमी जो है, मान ली एक नाम अहमद है, अहमद एक गांव में 10 नाम मिल गए अहमद के, तो आप तलाश में किस अहमद में जाओगे भाई? तो भाई जो फला कबीला चले जाओ, फला कबीला चले जाओ। इसलिए कुरान ने खुद जिक्र कर दिया तारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये कुरान ने कहा है, ये कुरान ने खुद वाज़ेह कर दिया, तो इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और सर ये बात हो गई, ठीक है, आपने बात कर दी। कोई और सवाल आएगा तो हम लेते ही रहते, सवाल लेते रहते। सर मैं उसमें वजाहत कर दूं कि जो मैं बार बार कहता हूं कि जो नस्ल की श्रेष्ठता की बात करता है वो शैतान के मुत्तबे है। शैतान का जो फॉलोअर है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर नहीं हो सकता है, वो अल्लाह ताला के फॉलोअर नहीं हो सकता है। शैतान ने, मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको शैतान की एक दो नहीं, मैं आपको शैतान की जो है कुरान ने शैतान के बारे में 4 जिक्र किया है। मैं आपको पढ़वा देता हूँ। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 11 से 18 तक उसमें कहता है, अल्लाह ताला ने कहा उनसे कि भाई आदम को सजदा करो। उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा? देखिए मैं अपनी कहानी सुना देता हूँ। अल्लाह कुरान की आयत है, और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, चुनांचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ने कहा जब मैंने तुझे हुक्म दे दिया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? वो बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने कहा अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, क्योंकि तुझे यह हक नहीं पहुँचता कि यहाँ तकब्बुर करे, अब निकल जा, यकीनन तू जलीलों में से है। उसने कहा मुझे इस दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दे जिस दिन लोगों को कब्रों से जिंदा निकाल कर उठाया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत दे दी गई। कहने लगा अब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूँ कि इन इंसानों को हाथ लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूँगा। फिर मैं उन पर चारों तरफ से हमले करूँगा, इनके सामने से भी, उनके पीछे से भी, उनके दाएं तरफ से भी और उनके बाएं तरफ से भी, और तू उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने कहा निकल जा यहाँ से जलील और मरदूद होकर, इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो तेरा ही साथी होगा, और मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। फिर जो है अब दूसरी आयत है, सूरह हिज्र की आयत है 28 से 44 तक, उसमें है और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था कि मैं गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से एक बशर को पैदा करने वाला हूँ, लिहाजा जब मैं उसको पूरी तरह बना लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनांचे सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, कि उसने सजदा करने वालों में शामिल होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा इब्लीस तो क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ? उसने कहा मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं हूँ। देखिए और देख लीजिए, मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं हूँ कि ऐसे बशर मतलब इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़े हुए गारे की खनगाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने कहा अच्छा तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया और तुझ पर क़यामत के दिन तक फटकार पड़ी रहेगी। कहने लगा या रब फिर मुझे उस दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दे जब लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि जा, फिर तुझे मोहलत तो दे दी गई, मगर एक ऐसे म्याद के दिन तक जो हमें मालूम है। कहने लगा या रब चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि उन इंसानों के लिए दुनिया में दिलकशी पैदा करूँगा और उन सबको गुमराह करके रहूँगा
سوائے تیرے ان بندوں کے جو جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے محفوظ کا بنا لیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا. یقین رکھو جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے اور جنہیں ہم ایسے جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے میں داخل ہونے کے لیے ان دوستیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا جائے گا. پھر آئیے سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کے آدمہ 61 سے 65 تک. اور وہ وقت یاد کرو جو ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چونکہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس سے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ یا ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے. اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کو جبڑوں میں لگام ڈالوں گا سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا. اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا. اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سواروں پیادوں کی فوج چڑھا لا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنے حصہ لگا لے اور ان میں سے خوب وعدے کر لے. اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان میں سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. یقین رکھ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا اور تیرے پروردگار ان کی ہے. جی سر آپ یہ آیتیں پڑھ ایک لاسٹ آیت ہے سورہ 7 کی. میں پہلے اسے جوڑ دوں. آپ یہ پڑھ کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنم آدھارت سرشتتا نہیں ہوتی اور شیطان جو جنم آدھارت سرشتتا کی وجہ سے شیطان بنا، مطلب کہ وہ عبادت کرنے والا تھا، اللہ کا پرہیزگار بندہ تھا، لیکن پھر وہ شیطان اس لیے بن گیا کیونکہ وہ یہ ماننے لگا کہ میں جنم سے شریشٹ ہوں، میں شرف رکھتا ہوں کچھ. یہی آپ کی دلیل یہی ہے؟ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں. اچھا تو سر جو بتایا جاتا ہے کہ سیدوں کی سیوا کے لیے کہ کسی نے سید کے لیے کچھ اچھا بول دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ مطلب اذیت دیں گے، سوری اس کو فائدہ پہنچائیں گے، جنت ملے گی، اس طریقے کی باتیں کتنی کہانیاں ملتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میرا ایک دوست گیا تھا اجمیر، تو اجمیر میں ایک درگاہ ہوتی ہے جو پہاڑیوں پہ شیعوں کا اس پہ قبضہ ہے. تو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ گیا تو وہ آواز ہی لگا رہے تھے کہ سیدوں کی دعائیں لیتے جاؤ، سیدوں کی دعائیں لیتے جاؤ. تو سیدوں کی دعائیں لینا مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سیدوں کا کچھ تو ہوگا کہ سارے مسلک والے سیدوں کو مانتے ہیں. آپ سے یہی کوشچن ہو رہا کہ آپ لوگ نئی چیز پیدا کر رہے ہو سیدوں کا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دلیل سن لیجیے گا جو آپ کے اوپر سب سے زیادہ آئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں خراب سیدوں کی عزت کرنی چاہیے. جو سچے والے سید ہیں، جو صحیح میں آل رسول ہیں اور جو عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، ان کی عزت کیوں نہ ہو. میرے سوال کلیئر ہو گیا؟ یہی سوال ہے جی. کاسٹ کی بنیاد پہ نہیں، انسان کی بنیاد پہ، عمل کی بنیاد پہ عزت ہوگی کہ فلاں کھانا پیدا ہو گیا اس کی عزت ہے اس کی، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی اگر وہ نیک عمل کرنے والا ہے تو اس کے نیک عمل کو عزت کریں گے ہم، نہ کہ وہ جو سید پیدا ہوا نیک عمل کر رہا نہیں. وہ کاسٹ کو بھی ہٹا دیجیے. اگر کاسٹ کی بات کرتا ہے تو ہم شیطانی بات کریں گے، یہ شیطان کا دلیل ہے. اور ایک آدمی چاہے وہ سید پیدا ہوا ہو چاہے نان سید پیدا ہوا ہو، اگر بھلا آدمی ہے، اچھا کام کر رہا ہے تو وہ قابل عزت ہے، اس کی تعریف، اس کی عزت کی جائے گی. اور قرآن دیکھیے جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھ لیجیے نا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ سارے صحابہ حضرت علی سے جوڑتے ہیں سیدوں کا رشتہ، ان کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں آیا بھائی؟ لیکن ایک صحابی جو غلام تھے ان کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، نام کے ساتھ آ رہا ہے. فلما قضا زید وطن زوجنا کہا، اے نبی جب حضرت زید کی ضرورت پوری ہو گئی حضرت زینب کے بارے میں کیا ہے، ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا. اتنی بڑی فضلت ہوتی تو قرآن خاموش رہتا؟ پورا وہ بیان کر دیتا، نام لے کے بیان کر دیتا. یہ تو صرف جو کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان نے جو کہا تھا کہ ہم ہٹکائیں گے اسی کو وہ سب چالے ہیں سب. طارق جمیل صاحب جو تبلیغی جماعت کے اتنے بڑے سپر سٹار ہیں، تو وہ بھی اس طریقے سے سیدوں کی بتاتے کہ کوئی مجوسی تھا، اس نے سید کی بیٹیوں کی عزت نہیں کی، تو رات میں سپنا آیا کہ تم کو جو میں نہیں سوری کوئی مسلمان تھا اس نے نہیں کی، مجوسی نے کر لی، تو مجوسی کو جو جنت دے دی گئی
اور اس کو جو ہے نہیں دی گئی. اس طریقے کی کہانیاں وہ بیان کرتے ہیں. یہ بتائیے اور باقاعدہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جہاں بھی سید ہیں قابل احترام ہے اور جتنا ہو سکے ان کے لیے کرو. قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی. جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں، قابل قدر ہیں. چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی. اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو، بس جب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو. تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سودا کر رہے ہو، اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر وہ خواب میں آتے ہیں، خواب میں آتے سپوز کیجئے اور کوئی بات بتاتے ہیں، اگر وہ ان کی موجودہ تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہے تو ماننے ہیں، اگر مطابقت نہیں رہتے ماننے نہیں ہے. علامہ یوسف قرضاوی نے لکھا ہے اس بات کو کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات کہے، جو اس لیے انہوں نے کہا کہ صوفیہ کا وقت ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ خواب دیکھ لو. تو اگر اس قرآن اور حدیث سے میل کھاتی ہے وہ خواب، بھائی کوئی نماز پڑھنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو ہاں مان لیجیے نماز پڑھنے کہا ہوگا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں خواب نماز نہ پڑھو، یہ مانے نہیں ہوگا. وہی بات ماننی ہوگی جو ان کی جو موجود تعلیمات ہے اس سے مطابق کرتی ہو. اللہ یوسف قرضاوی کی پوری سے پورے بحث اس موجود ہے اس پر. اور ان کا بھی کہنا ہے. تو میں دیکھیے میں ادھر بات نہیں کرتا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ جو مان رہا ہے کہ نسب افضل ہے تو قرآن کے لحاظ سے وہ شیطان کا بھائی ہے. وہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، بھٹکاؤں گا. کسے بھٹکائے گا؟ کہاں سے بھٹکائے گا؟ اس زمان نماز تو تھی نہیں، روزہ تھا نہیں، کوئی اور کام تھا نہیں. بھائی آدم پیدا ہو رہے ہیں، اس سے بات ہو رہی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھٹکانے کے جب ذکر کیا تو اس ٹائم تو کوئی ایسا جو دین جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز، 30 دن کا روزہ یا حج، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. تو اس وقت وہ نسل کے آدھار پہ وہ بول رہا تھا کہ میں بھٹکاؤں گا، کہ جس طریقے سے میں نے غرور کیا ہے اپنی نسل پہ، میں لوگوں کو بھی اسی طرح سکھاؤں گا. انسان سے کس بات کا تھا شیطان کو کہ اچھا تم پیدا ہوئے تو ہم کو جو تم نے جو ہے ہم سے اپنے آپ کو صدا کراؤ گے یا ہم سے اپنے آپ کو اونچا مانو گے. اللہ نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو پیدائش میں نہیں علم کے لحاظ سے فضل کیا ہے. اور علم الاسماء کیا ہے قرآن کی آیت ہے، وہ علم آدم الاسماء، علم آدم باسماء کلھا، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آدم کو سارے چیزوں نام سنا دیا. جب فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کر رہے ہیں انسان کو، وہ تو جو ہے وہ مار کاٹ کرے گا، جھگڑا کرے گا کہ بھائی جو میں جانتا تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے کہا، پھر فرشتوں سے کہا کہ وہی نام بتاؤ ان کا، سب فرشتے خاموش کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں. پھر آدم سے کہا تو بتا دیا کہ آدم اللہ نے کہا کہ بھائی میں نے تم سے نہیں کہا تھا جو میں جانتا تم نہیں جانتے. تو انسان کی فضلت جو ہے پیدائش سے نہیں ہے، علم سے ہے، تقویٰ سے. کون کہہ رہا ہے؟ میں اس پہ ایک چیز اور جوڑ دوں. کئی جیسے ہمارے میں ناستک شبد استعمال کروں، ناستک شاعر ہیں دوست ہیں میرے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلا ریشنلسٹ مطلب تارکک ویکتی جو انسان جو رہا وہ شیطان رہا. اس نے ترک پہ بات کی کہ میں جو ہے ٹھیک ہوں، کہہ رہے اس کا ترک ٹھیک تھا. تو اس نے پھر وہ لوگ یہ مطلب اگلی لائن وہ بولتے ہیں کہ دیکھو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ترک کو دبانے والا ریلیجن ہے، وہ اندھ بھکتی کو بڑھاوا دینے والا ریلیجن ہے. تو اس کو کیسے دیں گے؟ اسلام نے ترک بہت مانا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ افلا تاکلون افلا یبصرون الہم قلوبنا، کیا ان کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کیا سوچتے نہیں ہیں، کیا دیکھتے نہیں ہیں. پھر قرآن نے کہا کیا تم جو ہے ان کو دیکھو، آسمان کو دیکھو. مطلب جو ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا اونٹوں نہیں دیکھتے ہیں وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے. مطلب جو ریگستان کا میں آپ کی بات سے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ترقی کر رہے ہیں اس سے کہ تم جو ہے نسل کے آدھار پہ تم بات کر رہے ہو، میں علم کے آدھار پہ ترک کرنے کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک، بات کلیئر ہوئی. دوسرا بقرہ پڑھ لیے نا، جو ہے اللہ جو انسان کی فضلت ہے کیا ہے، علم کے لحاظ سے ہے. اور قرآن نے کہا کہ جو ہے ایک آیت ہے کہ ہم نے انسان کو فضل بخشا کس لیے لحاظ سے، یہ ہے
علم کے لحاظ سے، ورنہ تو ہے شیطان سے بڑا عابد کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. تو اللہ کا آرگومنٹ وہاں موجود ہے. فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شیطان کا نہیں، ہم ہماری شیطان کیا کرتے ہیں ہم ہماری شیشہ پیدائش کے ہے، علم سے نہیں مان رہا ہے وہ. اچھا سر، بہت سے اور ساتھی جو سب ایک خاندان میں دو لوگ ہیں، ایک پڑھا لکھا نہیں جاہل ہے، ہاں ایک پڑھا لکھا ہے، کسی عزت ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اگر جاہل بھی ہو لیکن اگر جو ہے وہ آل رسول ہو، آل صحابہ ہو تو وہ زیادہ اچھا بنا جائے گا.